1200 صحابہ صدیق اکبر نے شہید کروائے. بیٹھو علماء کو پوچھو. آج لوگ ختم نبوت کے مسئلے کو بچوں کا کھیل سمجھ رہے. حکمران اس پر توجہ ہی کوئی نہیں. جہاں ختم نبوت کا انکار ہو وہاں عبادت خانہ نہیں ہوتا. عبادت خانہ تو وہ ہوتا ہے جہاں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں. سبحان اللہ. یہ آپ میرے جذبات نہ سمجھیں, یہ اندر کا حرارت ہے. لوگ ہمیں کہتے ہیں نرم, سمجھاؤ ختم نبوت کا مسئلہ. میں نے کہا 80,000 کا لشکر لے کے مسلمہ آیا, ادھر صحابہ صدیق اکبر دی قیادت کسی ایک صحابی نے یہ گل نہیں کی تھی. انہوں نے کہا جناب 80,000 بندہ ہے, انہوں نے جا کے پہلے تبلیغ کرو, پہلے انہوں نے سمجھاؤ نفس مسئلہ کیا ہوتا ہے, خاتم کا معنی کیا ہوتا ہے. نہ اے علماء بیٹھے, اگر میری غلطی ہوئے تو بعد جی میں دسن, اتنے ہوئے تو اتنے میں ٹوک دیون. نہیں جی نہیں, فلانے صحابی نے گل کی تھی. نہیں اتنی سختی نہ کریں آپ. نہ ایک صحابی نے 1,24,000 نہیں تو کم از کم اس ویلے 1,20,000 صحابہ تے موجود سن, لیکن کسی ایک صحابی نے بھی صدیق اکبر نو گل نہیں کی تھی کہ بابا ہاتھ ہولا رکھو, اے بندے وڈنا بھی کوئی کم ہے. نہ سیدنا صدیق اکبر اپنا بنایا ہوا قانون خود توڑیا. پہلے فرمایا بدری صحابی کسی جنگ وچ نہیں جانے. جدو حضور دی ختم نبوت دا مسئلہ پیدا ہویا تو صدیق اکبر بنایا ہوا قانون خود توڑیا. فرمایا بدری ہو یا غیر بدری ہو, حضور کی عزت کے لیے یمامہ پہنچے. اے علماء بیٹھے نے کو پوچھو, نبی علیہ السلام دے 10 سالہ مدنی زندگی وچ 259 صحابہ شہید ہوئے. کتنے؟ 10 سال 259 صحابہ شہید ہوئے. گھٹ 60 259 صحابہ شہید ہوئے 10 سال. اے گل ختم نبوت دا مسئلہ کتنا بڑا ہے. جدو مسلمہ کذاب نال جنگ ہوئی حضور دی ختم نبوت دی خاطر تے 1200 صحابہ شہید ہو گئے اس جنگ وچ. گل سمجھ آئی؟ انہاں وچ ہاں جی 11 بدری صحابی بھی انہاں وچ شہید ہو گئے. انہاں وچ 11 کل بدر 14 صحابہ شہید ہوئے. انہاں بدری صحابہ وچ بھی 11 صحابہ اس جنگ وچ شہید ہو گئے. اس امت دا سب تو بڑا قاری جنہاں دا قرآن حضور نے سن کے اللہ دا شکر ادا کیتا, حضرت سالم. انہاں دا حضور نے قرآن رات سن کے تے دعا منگی سی, الحمدللہ الذی جعل فی امتی مثل ھذا, یا اللہ تیرا شکر ہے تو میری امت جتنا بڑا قاری پیدا کیتا ہے. جنگ یمامہ میں وہ بھی شہید ہو گئے. حضرت ابو دجانہ جیسے شیر بھی شہید ہو گئے. 1200 صحابہ شہید ہو گئے. تو جانتے ہو کتنا بڑی جنگ لڑی صحابہ. البدایہ والنہایہ حافظ نے لکھیا کہ صحابہ کہندے اتنی ڈاڈی جنگ نہ اسی کدی پہلے لڑی نہ کدی بعد وچ لڑی. آج لوگ ختم نبوت کے مسئلے کو نہیں جی مولانا مذاکراتی کمیٹی میں تھا اور سارے مذاکرات میں نے خود کیے تھے. 22 ستمبر کو جو بل پاس ہوا ہے سینٹ میں ایک بات آپ کو وضاحت کروں تاکہ آپ سب لوگ جب اگلے آپ کی طرف کوئی بات خواہ کسی بھی پارٹی سے ہو تو آپ ان کو جو حقیقت ہے وہ بتا سکے. اس لیے میرے بات کو آپ غور و دھیان سے سننا. یہ 120 اجلاسات ہوئے اور ان اجلاسات میں ایک مسودہ تیار ہوا. اس میں ایک آئینی انتخابی اصلاحاتی مسودہ تھا اور اس میں یہ ترمیمات کی گئی ہے کہ ختم نبوت کے حلف نامے کو اقرار نامے میں تبدیل کیا تاکہ کل کو اس ملک کا صدر اور وزیر اعظم قادیانی بھی بن سکے. اور اس کے ساتھ ساتھ 7B اور 7C کی شقوں کو اڑایا گیا, مکمل طور پر ختم کر دیا گیا. جس میں ووٹر لسٹوں میں توجہ چاہوں گا, ووٹر لسٹوں میں جب کوئی مسلم یا غیر مسلم لکھتے ہیں, قادیانی کو جب غیر مسلم لکھتے ہیں تو اسی ووٹر لسٹوں کے میں جو غیر مسلم لکھتے ہیں اسی شق کو بھی اڑایا گیا. اور یہ کس نے کیا؟ یعنی پوری طرح جرم تو سب کا تھا. تو اب کوئی بڑا مجرم کوئی چھوٹا مجرم, لیکن جرم سب کا تھا. یہ جو کمیٹی بنی اس میں 34 ارکان تھے اور یہ 34 رکنی کمیٹی میں پاکستان کے ہر پارٹی کا بند اور نمائندہ شامل تھا, خواہ وہ سیاسی مذہبی ہو یا غیر مذہبی. سب پارٹیوں کے لوگ, حتیٰ کہ جمعیت سے بھی اس میں عبد الغفور حیدری شامل تھے, حتیٰ کہ جماعت اسلامی سے اس میں طارق اللہ شامل تھے. یعنی سب پارٹیوں کے اس میں لوگ تھے
اور ان سب نے مل کر یہ ترمیمات کی یہ مسودہ تیار کیا اور پھر اس کے بعد یہ سینٹ میں پیش ہوا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہیں چلا کہ کچھ ہوا ہے؟ نہیں، خود میرے سامنے یہ سارے وزراء تھے، وزیر داخلہ تھے، راجہ ظفر الحق صاحب تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو کہا، راجہ ظفر الحق نے خود کہا کہ میں نے ان کو کہا کہ اس میں یہ ترمیم ہو چکی ہے، ختم نبوت پر ڈالا جا چکا ہے. اس لیے اس ڈاکے کے بجائے، کیونکہ میرے زبان جو ہے نا پشتو ہے، جی آپ فرمائیں. ڈاکہ ڈالا جا چکا ہے. تو اس لیے آپ جو بھی لفظ مجھ سے ادھر ادھر جائے آپ درگزر کیجئے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. اس نے کہا کہ میں نے اس کو بار بار کہا کہ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا جا چکا ہے اور یہ آپ لوگ غلط کر رہے ہیں اور ہم اس کو اس طرح قبول نہیں کریں گے. مگر منشن کرنے کے باوجود، نقطہ اعتراض کے باوجود ان لوگوں نے سینٹ سے پاس کیا. یہ ظلم. ایک تو ہوتا ہے نا کسی کو پتہ نہیں کہ کیا ہوا، اور جب سب کو پتہ ہو، پورے ایوان کو پتہ لگا کہ ہاں ختم نبوت پر یہ ان لوگوں نے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا ہے، پھر بھی ان لوگوں نے اس کے حق میں ووٹ دیا. اور پھر اس کے بعد جب یہ قومی اسمبلی میں بل پیش ہوا، قومی اسمبلی میں بھی یہ رہا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے خود ان لوگوں کو کہا کہ یہ آپ لوگ غلط کر رہے ہیں. ان کے سامنے انہوں نے کہا کہ آپ لوگ غلط کر رہے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے. تب بھی ان لوگوں نے ان کو پاس کیا. اب مجھے آپ لوگ جواب دے کہ پورے پارلیمنٹ نے حضور کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا اور کل کو ہم پھر اس کی پرچم بلند کریں گے، اس کے لیے ووٹ مانگیں گے، اس کے لیے کمپین کریں گے، اس کے لیے ہم نعرے لگائیں گے. تو پھر مجھے بتائے ہم نے سرکار کو کیا منہ دکھانا ہے؟ ان لوگوں کو یہ طاقت ہم نے دی. یہ تو شاید یہ قابل بھی نہیں تھے کہ کوئی اس پر گندی نالی بھی صاف کرتے، مگر ہم نے ان کو وہاں تک لے کے گیا، ہم نے ان کو ووٹ دیے، ہم نے ان کو یہ طاقت دی. تو مجھے بتائے کہ جب کل کو سرکار سے ملاقات ہو، سرکار کے سامنے ہو، مجھے بتائے کس منہ سے جائیں گے؟ اور جب وہ 1200 صحابہ جس مشن کے لیے شہید ہوئے، ان کا سامنا کس منہ سے کریں گے کہ ہم نے 1200 جانیں ایک ہی دن میں کٹوائی؟ صرف ایک ہی دن میں ہم نے 700 قرآن عظیم الشان کے حفاظ، جس میں حضرت سالم جیسا حافظ، جن کا قرآن جب سرکار نے سنا تو آپ شکر ادا کرنے لگے، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر کہ میرے امت میں تو نے حضرت سالم جیسا حافظ قرآن عطا فرما. اور وہ ان سب شہداء نے ختم نبوت کے لیے جانیں دی. مگر افسوس کہ ہم نے اسی غداران ناموس رسالت ابھی تک کوئی سمجھ نہیں ہے. حضور کریم آقا کے صحابہ حضور کے سامنے اپنے سارے بچے بھی کٹوا دیے، مال بھی قربان کیا، جان بھی قربان کیا. ہم ہے کہ ایک بجلی کی ٹرانسفارمر سے آگے نہیں جا سکتے، ہم ہے کہ ایک نوکری سے آگے نہیں جا سکتے، ہم ہے کہ ہم ایک گلی کوچے سے نہیں یہ ہماری ضرورت ہے. نہیں، ہم عقیدے میں سنی ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم سنی ہیں، میلاد منانے والے ہیں، مگر سیاست میں ہم ان کے ساتھ ہیں. اس لیے حضور امیر المجاہدین فرماتے ہیں پتر اب ایسا نہیں چلے گا، اب دل اللہ نے سینے میں ایک رکھا ہے اور وہ ایک دل میرے مصطفیٰ کریم کے عشق و محبت کے لیے رکھا ہے. لبیک یا رسول اللہ. 10 ختم نبوت کے حملے کے بعد تیرے اندر اپنی ذات جتنی بھی غیرت نہ رہی. تو مڑ میں قسم بخدا میں اپنی برادری جاننا بندے جڑے نہیں بولے 10 سال نہیں بولے ایک دوسرے نال، صرف کسی کی زمین دا مسئلہ پیدا ہو گیا. 10 ختم نبوت دا مسئلہ تیرے نزدیک زمین دی کنال جتنا بھی نہیں بنے ہو. اج تو پھر کہنا نہیں جی میں انہوں نے ووٹ دینے، میں فلانی پارٹی دا. تو کی کلمہ پڑھیا رسول اللہ دا؟ سانو بھی وہ کلمہ سمجھا جڑا کلمہ بدل ہو گئے ختم نبوت دی خاطر. 1200 صحابہ شہید ہوئے. پوری امت مل کے اس گرد راہ نو نہیں پہنچ سکتی جتھے صحابہ چلن، مٹی دا مقابلہ نہیں کر سکتی. صحابہ جتھے پیر رکھے وہ 1200 شہید ہو گئے. تے جڑے زخمی ہوئے ہزاراں صحابہ شدید زخمی ہو گئے سن. ام عمارہ جنگ یمامہ موجود سن، واپس آئیاں ہاتھ کٹوا کے ختم نبوت دی خاطر. ساڑیاں کیڑیاں ماما ہوئیاں، پترا باہر نہ نکلی، حالات نہیں ٹھیک. ایتھے جلے کتے بھی حضور نو نہ بولے تے اسمبلیاں دے ممبر بہ کے ختم نبوت بھول گئے.
ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸਖਤ ਬਾਤ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਜੱਲੇ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਇਹ ਦਰਿਆਏ